برکت کا نام آیا تو ایک اور واقعہ یاد آیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر مکہ مکرمہ سے 10,000 کافر مدینہ منورہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جنگ کے لیے۔ حضور کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر مکہ مکرمہ سے چلا ہے اور مدینہ منورہ آنے والا۔ حضور نے راتوں رات صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا اور کہا کہ خندق کھودے جائیں، بڑے بڑے گڈھے۔ صحابہ نے مل کر تقریباً 1,000 صحابہ نے مل کر کے بڑے بڑے گڈھے ٹنلز کھدوائے۔ تقریباً 6 کلومیٹر لمبا ٹنل کھود دیا کہ مکہ سے کوئی مدینہ میں انٹر ہی نہیں ہونا۔ اتنے بڑے بڑے گڈھے، لمبے اور گہرے بھی، کوئی اندر جائے گا تو پھر چڑھ نہیں سکتا۔ گھوڑے سے اگر پھلاننا چاہے تو امپاسبل، اتنے چوڑے اور اتنے گہرے اور لمبے۔ بالآخر کیا ہوا، اس کو کھودتے کھودتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بڑی بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ صحابہ نے اپنا کرتا ہٹا کر کے دکھایا کہ ہماری کمر جھک رہی تھی تو ہم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تاکہ ہماری کمر سیدھی رہے، ہم کام کریں۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا، جبہ مبارک ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا 2 پتھر حضور نے اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے تاکہ کمر سٹیڈی رہے۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، دوڑتے ہوئے گھر گئے اور جا کر کے بیوی سے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ بیوی نے کہا جو ہے۔ کتنا ہے؟ 1 صاع۔ وہ ایک ناپ تھا اس زمانے کا، پیمانہ، جیسے ہمارے زمانے میں ایک سیر ہوتا ہے تو اس طرح کا ایک برتن صاع کہلاتا ہے، 3.5 کلو تقریباً، اتنا جو ہے۔ تو انہوں نے کہا جلدی اس کو پیسو اور روٹی تیار کرو۔ گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا، باہر نکلے تو بکری نظر آئی چھوٹی سی، اس کو ذبح کر دیا، گوشت بنائیں گے۔ جلدی سے گوشت کا بھی انتظام گھر میں ہو رہا ہے اور روٹیاں بھی تیار ہونے والی ہیں، آٹا گوندا جا رہا ہے۔ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کے حضور کے کان میں کہا کہ حضرت آپ کے لیے کھانے کا میں نے انتظام کیا ہے، آپ گھر پر تشریف لائیں، کھانا تناول فرمائیں۔ آپ کے پیٹ میں تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اس قدر آپ بھوکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا میں اکیلے کیسے آؤں گا؟ یہ میرے دیوانے جو خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں صحابہ، ان کو میں کیسے چھوڑ کر آؤں گا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں تو بس 1-2 آدمی کا ہی کھانا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ دسترخوان بچھاؤ۔ صحابہ میں اعلان کیا اے صحابہ سن لو، آج تم سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان، 1-2 آدمی کا کھانا ہے اور ادھر 1,000 صحابہ ہے، یہ جا کر کے اتنا کھانا کیسے کھائیں گے؟ تھوڑا سا ہی کھانا ہے۔ حضور نے فرمایا تم جاؤ دسترخوان بچھاؤ۔ وہ گئے، گھر میں جا کر بیوی سے کہا آج تو واٹ لگنے والی ہے۔ حضور نے تمام صحابہ کو دعوت دے دی ہے کہ آ جاؤ گھر میں۔ اب گھر میں دیکھو تو 1-2 آدمی کا ہی کھانا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا حضور نے خود ہی اعلان فرمایا صحابہ میں؟ ہاں خود ہی اعلان کر رہے ہیں حضور، میں نے نہیں کہا کسی سے۔ تو بیوی نے کہا پھر نو ٹینشن، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، حضور نے فرما دیا تو ہو جائے گا، چلو ہم انتظام کرتے ہیں۔ دسترخوان وغیرہ بچھایا، سب کام چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور کہا آٹا کہاں، سالن کہاں؟ جی حضرت یہ آٹا ہے، یہ سالن ہے، روٹیاں آپ گرم گرم سیکنا ہے۔ یہ صحابہ بھی پیچھے، پوری ٹیم آ گئی۔
گھر کے پاس. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اندر گئے اور آٹے کے برتن کو ڈھانپ دیا, برکت والا اپنا ہاتھ رکھ دیا اور تھوڑا سا سوراخ کر دیا کہ اس میں سے آٹا نکالتے رہنا, ڈھاکن نہیں ہٹانا. اور کھانے سالن کا جو برتن تھا حضور خود بیٹھ گئے, تھوڑا سا اس کا ڈھکن ہٹایا, خود ہی سالن برتنوں میں ڈال رہے ہیں. کوئی کچھ لے آیا, کوئی کچھ لے آیا اپنے ساتھ میں. صحابہ ایسے تھے خود سے لے جاتے تھے کھانے کے لیے. ہمیں شادی میں پان بیڑا نہیں ملا تو لڑی ڈال لیتی. صحابہ دوسروں کے گھروں میں کھانے جاتے تھے, خود سے کچھ لے کر چلے جاتے تھے. کوئی برتن لے گیا, کوئی گلاس لے گیا, کوئی چمڑے کا کوئی تھیلی لے گیا. ایسے تھے صحابہ, کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالن بانٹ رہے ہیں اور اندر روٹیاں سیکی جا رہی ہیں. کچھ عورتوں کو بھی کہہ دیا تم بھی لگ جاؤ. 1000 صحابہ تقریباً غزوہ احزاب کے موقع پر پیٹ بھر کر کے جو کی روٹی اور گوشت کا, بکری کا گوشت, وہ سالن کھایا, سب کا پیٹ فل ہو گیا اور سب رخصت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جانے لگے. حضور نے فرمایا تمہارا کھانا اب بھی اس میں بچ کو ہے, تمہیں کھا لو. تو یہ برکت ہے, حضور کے دستے مبارک کی یہ برکت ہے. اور یہ برکت جو ہے قیامت تک چلتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف بزرگان دین اور انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہی برکت ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی برکت سے امتیوں کو بھی, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی برکت کو رکھا ہوا ہے. حضور نے دعائیں بھی دی ہے کہ میری امت میں برکت ہو. برکت والے کام کریں گے تو برکت آئے گی, بے برکت کے کام کریں گے تو برکت نہیں آئے گی. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم روزی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں, محنت بھی کریں, کام بھی کریں, لیکن نمازوں کا اہتمام کریں, گناہوں سے بچیں, نیک کام کریں, لوگوں کا حق ادا کریں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں, بینک بیلنس بھی بہت ہوتا, فیکٹریاں بھی ہوتی ہیں, کمپنیاں بھی ہوتی ہیں, دکان بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود چین نہیں, سکون نہیں. نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کو کچھ یاد نہیں رہتا, شکل صورت کے اندر نورانیت نہیں, بچے نافرمان, بیوی بات نہیں مانتی اور بچے کامیاب نہیں ہو رہے. سب کچھ ہونے کے بعد اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ حرام کمائی ہے. کسی کا حق دبا کر کے کھا رہا ہے, کسی کا مال ڈبا کر کے یہ اپنی فیکٹری, اپنا مکان, اپنی دکان, اپنا کاروبار, اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت, ان کی شادی, یہ سب کر رہا ہے. کسی کو نقصان پہنچا کر, کسی کا مال حرام طریقے سے قبضہ کر کے, حرام طریقے سے چھین کر کے یا بیاج کا, سود کا یہ کاروبار کرتا ہے, اس کے اندر برکت نہیں آتی, اس کے اندر چین سکون نہیں, ہمیشہ انہیں ٹینشن میں رہتا. کتنے بھی نماز پڑھ لو, حج کو جا کر کے آ جاؤ, تب بھی وہ گناہ سر پہ رہے گا, وہ بے چینی, وہ ٹینشن دماغ پر سوار رہے گا. حلال طریقے سے کمائیں گے, اسی کے اندر برکت ہے, اسی کا فائدہ ہے.